اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے جس نے رمضان کو عبادت اور اعمال صالح کرنے کا اور درجات اور نیکیوں کے حصول کا موسم بنایا۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری 10 دن، لاسٹ 10 days آف رمضان۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ تقوی کے مہینے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے اعلیٰ درجات حاصل کرو۔ یہ بہترین رزق ہے اور سب سے زیادہ امید رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، and take provisions, but indeed the best provision is fear of Allah, and fear me, O you of understanding۔ اور جو نیک کام تم کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہو جائیں گے، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ Here are the last 10 days concluding the best blessed month of Ramadan, urging the determination of the pious and strengthening the determination of the worshippers to follow the guidance so that they will be recorded of the accepted ones۔ اور ان 10 راتوں میں برکت اور فضیلت کا سب سے بڑا سبب اور ثواب کا راز یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ بابرکت اور محترم رات ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلیلیں اور معیار جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ Indeed, we sent the Quran down during the night of decree, and what can make you know what is the night of decree? The night of decree is better than 1,000 months, and the angel and the spirit descends therein by permission of their Lord for every matter. Peace it is until the emergence of the dawn۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور رات طلوع صبح تک سلامتی رہتی ہے۔ یہ مومن کے لیے ہر برائی سے امان ہے۔ یہ رات مومنوں کی طلب، صالحین کی امید اور پرہیزگاروں کی آرزو ہے۔ اس میں امانت دار روح کا نزول ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور معزز فرشتوں کے اس مقامات کی گواہی دیتے ہیں۔ ذکر، قیام اور دعا کی روشنی پھیلتی ہے، برکتیں باکثرت ہوتی ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اٹھے گا،
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کو عبادات میں زیادہ لگن کے لیے مخصوص کیا، اور ان کو زندہ کرنے میں آپ کے پاس ہدایت اور سنت تھی۔ رات کی نماز میں ایک لذت کا احساس ہوتا ہے جو مومن محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جو اہل جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ رات کی نماز میں مسلمانوں کے لیے جواب کی گھڑی کا احساس ہوتا ہے، جس میں رب، اس کا جلال اور اس کی بلندی رات کے آخری تہائی حصے میں نازل ہوتی ہے۔ رب جو نہایت رحیم و کریم ہے فرماتا ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس رات کی تحقیق اور تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، تلاوت کریں، غور و فکر کریں، مسجد میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ایک متعین سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اس کی بابرکت فضیلوں سے ہم کو سرفراز فرمائے، ہم کو ہدایت، تقوی، عفت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہمیں تمام روزے رکھنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نماز قائم کرنے والا اور استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں انسانوں سے محبت اور حسن و سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر طرح کی پریشانیوں اور غم کو دور فرمائے، اور ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی اور بہترین روزگار عطا فرمائے، ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے دور رکھے، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں ہماری اسراف کو اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔